سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، 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 وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں۔ اور شعر دیکھیے گا، اللہ اکبر، یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے، 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 رخ سارے نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں، رخ سارے نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں۔ اور صحابہ کی کیا شان تھی، اللہ، ذرا ان کی محبت میں بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ بڑا ہی زبردست شعر میں صحابہ کی شان میں پیش کرنے لگا ہوں، جب پورا ہو تو آپ نے ان کی محبت میں بلند آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں، ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں، ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں، یہ 313 ہے مگر چھائے ہوئے ہیں، یہ 313 ہے مگر چھائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، دیکھو تو یہ اعجاز ہے میرے نبی کا، دیکھو تو یہ اعجاز ہے میرے نبی کا، دیکھو تو یہ اعجاز ہے میرے نبی کا، پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے ہیں، پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے ہیں۔ اور آخری شعر بہت ہی عمدہ شعر ہے، اساتذہ کرام کی میں خصوصی دعائیں لیتے ہوئے یہ شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، سنیے گا۔ مومن وہ نہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے، مومن وہ نہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے، مومن وہ نہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے، مومن وہ نہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے، قرآن کو سینے سے جو چمٹائے ہوئے ہیں، قرآن کو سینے سے جو چمٹائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں۔ ایک اور نعت کون سی آپ نے کہا تھا طلباء کی، اس سے پہلے جو نعت کہا تھا یا رب مدینے، تھوڑا سا ایک کو دیجیے گا اس کلام میں جو پڑھنے لگا ہوں، بڑا مشکل میں انہوں نے مجھے ڈال دیا، لیکن ایک فرمائش تو کم از کم پوری کر دوں، یہ خوش ہو جائیں گے تو سارے ہی خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حالانکہ اس کلام کو پڑھنا کافی مشکل ہے، زور لگتا ہے، لیکن آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ، میں آسانی سے پڑھوں گا۔ یا رب مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو، یا رب مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو، یا رب مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو،
عقیدتوں سے نہایت ادب کے ساتھ، دل کی عقیدتوں سے نہایت ادب کے ساتھ، دل کی عقیدتوں سے نہایت ادب کے ساتھ، نام نبی لبوں پہ، نام نبی لبوں پہ سجانا نصیب ہو، رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، اور مجھ سے سنے وہ نعت مجھے پاس بٹھا کر، مجھ سے سنے وہ نعت مجھے پاس بٹھا کر، مجھ سے سنے وہ نعت مجھے پاس بٹھا کر، ایسا کبھی تو خواب، ایسا کبھی تو خواب سہانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، تم آنا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو۔ میں نے مختصر کیا وہ اس کلام کو، 2 شعر پڑھے صرف، کیونکہ 2 شعر میں جس کا اور مجھے فرمائش ہے، 2 شعر میں اس کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ شان صدیق اکبر پر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جو چاہتے ہیں ہونا چاہیے ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ خوبصورت کلام، جس نے فرمائش کی آپ اس کو دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو ایسی ہو، لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو ایسی ہو، مزار غار کے ساتھی رفاقت ہو ایسی ہو، میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، اے صدیق اکبر تیری بیٹی کا گھر ہے وہ، کرامت ہو ایسی ہو، تیری بیٹی کا گھر ہے وہ، کرامت ہو ایسی ہو، اور اٹھایا اپنے کندھوں پر ہے سرکار دو عالم کو، سبحان اللہ، ذرا ایک دم مسکرا کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں غار ثور والا واقعہ اس کو سامنے رکھ کے میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، وقت یہاں بہت کم ہے، اس کو سامنے رکھ کر یہ شعر سنیں، ایمان تازہ ہوگا۔ اٹھایا اپنے کندھوں پر ہے سرکار دو عالم کو، خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو ایسی ہو، خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو ایسی ہو۔ تیسرا شعر بھی دل چاہ رہا کہ وہ بھی پڑھ دوں، میں نے 2 کہا تھا ویسے معذرت کے ساتھ۔ آخری شعر میری آج کی اس حاضری کا، غار ثور میں پہنچ گئے، آپ نے سنا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 خواہشیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ میری آنکھیں ہوں اور سرکار کا
چہرہ مبارک، اسی کو ذکر کیا شاعر نے اس میں. بتا منظر غار سور دیوانے کی نظروں کا